سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہی دکھائی دے رہا ہے۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ والدین کی روک ٹوک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں، اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور خدا سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشکلوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کو بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو، اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ دعا پروردگار سے رابطے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ وسلام۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے۔ شکریہ۔